بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے ذاتی طور پر بہت میرے لیے پرائڈ کا مقام ہے کہ آج میں اپنے مادر علمی میں واپس آیا ہوں. بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اسٹوڈنٹ سے کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں میڈیا کے دوستوں سے میں کرنا چاہتا ہوں. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی عقیدت اور احترام کا مقام رکھتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم ہمیشہ سے عید میلاد النبی کو مناتے آئے جوش و خروش سے، لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سرکاری سطح پر اس جوش و خروش سے ماہ ربیع الاول کو اور عشرہ رحمت للعالمین کو منایا گیا، اور ہر سطح کے اوپر تقریبات ہوئیں. کالجز کے اندر سیرت چیئرز قائم کی جا رہی ہیں، اسکالرشپس بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو امداد دی گئی، گفٹ ہیمپرز دیے گئے ہاسپٹلز میں، آرفنیجز میں. تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہماری عقیدت ہے، جو ہماری سعادت ہے، جو ان سے ہمارا محبت کا رشتہ ہے، یہ ہر مسلمان کے دل میں ہے. یہ ملک جو ہے یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور اس جذبے میں ہر مسلمان دوسرے سے بڑھ چڑھ کے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے میں یہ جذبہ آپ سے زیادہ ہے، اور آپ کے دل میں ہوگا کہ آپ کے دل میں یہ جذبہ میرے سے زیادہ ہے. ہم سب ناموس رسالت کے سپاہی ہیں، ہم سب ناموس رسالت کے علم بردار ہیں. لیکن اس جذبے پر، اس عقیدت پر جس نے پورے ملک کو ایک لڑی میں پرویا ہے، ہم کسی گروہ کی اجارہ داری قبول نہیں کر سکتے. یہ قوم کو تقسیم کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ قوم کو متحد کرنے والا جذبہ ہے. اس جذبے کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، اس کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. اور آج کیونکہ میڈیا کے دوستوں کا مجھے پتہ تھا کہ سوال امن و امان کے حوالے سے ہے، تو میں کچھ بات اس کے اوپر کرنا چاہتا ہوں. آج صبح وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار صاحب نے لا اینڈ آرڈر کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی. میں بھی اس میں شریک تھا. اس کے اندر آئی جی صاحب بھی تھے، چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے، اور بھی راجہ بشارت صاحب تھے. اس کے اندر پوری صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے، اور 2-3 باتیں میں میڈیا کو اور ان کے ذریعے سے عوام کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ حکومت اور ریاست کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ انفورس کرے، وہ عوام کو تحفظ دے، ان کی املاک کی حفاظت کرے، ان کی جان کی حفاظت کرے. اور یہ ضروری ہے قانون اور آئین پر عمل درآمد کے لیے. جس معاشرے میں قانون اور آئین پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اس معاشرے کی بنیاد ہل جاتی ہے، اور ہم اس ریاست میں، اس ملک میں، اپنے وطن میں یہ نہیں ہونے دے سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال سے عوام کو جس مشکل کا سامنا ہے، کہیں راستوں کی بندش ہے، کچھ علاقوں میں موبائل فون کی بندش ہے، اس پہ بھی ہم غور کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد یہ صورتحال معمول پر آ جائے. تیسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ یا ریاست کے دروازے اپنے شہریوں کے لیے ڈائلاگ کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. یہ ریاست ہماری ماں ہے، یہ ملک ہماری ماں ہے، اور یہ دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، آج بھی کھلے ہیں. لیکن حکومت کی جو صلح جوئی کی پالیسی تھی پچھلے کچھ روز میں، اس کو شاید کچھ جگہ پہ حکومت کی کمزوری سمجھا گیا. یہ بڑا کلیئر پیغام ہے کہ حکومت کے پاس تمام پالیسی آپشنز موجود ہیں. کل رینجرز کو کال کر لیا گیا ہے، اور عوام کی حفاظت، ان کے جان و مال کی حفاظت، ان کے تحفظ کے لیے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. شکریہ جناب. ایسا ہے کہ ابھی جو مسلم لیگ تھا میں صوبائی وزیر مالیات میں آپ کی سماجات سے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اور جو کرکل تحریک لبیک ہے اس کو جو ہے دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دونوں طاقت کا استعمال
اچھا دیکھیے، جو ڈائلاگ ہے، ڈائلاگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ڈائلاگ ہمیشہ ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے۔ ڈائلاگ دو پارٹیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، دونوں کو آگے ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اور تبھی جا کر ڈائلاگ سے مسئلے ریزالو ہوتے ہیں۔ میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں۔ ہماری قوم کے، ہمارے ملک کے مسائل کا حل ڈائلاگ میں ہے، بہتر حل ڈائلاگ سے نکل سکتا ہے۔ یہ مسائل سڑکوں پر حل نہیں ہونے چاہیے، لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈائلاگ کے لیے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اور ڈائلاگ ایشوز کے اوپر ہوتا ہے، ڈائلاگ ضد پر نہیں ہوتا۔ ایشوز کے اوپر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے ڈائلاگ پہ چلے، ڈائلاگ کی آفر دی، اور تمام ایشوز جن کے اوپر ہم نے جو کمٹ کیا تھا حکومت نے پیش رفت کی، لیکن اس پیش رفت کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا گیا، اور ہمیں یہ لگا کہ کچھ جگہ کے اوپر جہاں پر کچھ مطالبوں کی کوئی توجہ نہیں تھی، وہاں پر بھی اس کالعدم تنظیم نے کچھ ضد ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور کل جو ہوا ہے، یہ اب آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کل ایک عام دن نہیں تھا، کل ایک ایسا دن تھا جب 4 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا۔ کیا یہ پولیس اہلکار عاشقان رسول نہیں تھے؟ کیا یہ 4 پولیس اہلکار پاکستانی نہیں تھے؟ یہ میری اور آپ کی جان کی حفاظت کے لیے جو وہاں پر کھڑے تھے، اور ان کو بے دردی سے اوپن فائرنگ کر کے مار دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ڈائلاگ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، لیکن ڈائلاگ کی فضا کے لیے دونوں پارٹیوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات آپ نے کی ہے ڈیلے کی۔ دیکھیے، ہم تو میکسیمم کوشش کرتے رہے۔ آپ کو یہ بات سراہنی چاہیے کہ حکومت نے پیشنس کا مظاہرہ کیا، حکومت نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس مسئلے کو بات چیت سے، باہمی افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، لیکن کل کی جو صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تیسری اور آخری بات اس سوال کے جواب میں یہ، اور یہ بیکاز آپ لوگ سوال کیونکہ پوچھتے ہیں بڑے اسپیسیفک، دیکھیے یہ اصل بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حکومتی پالیسی اس وقت کیا ہے، کیا حکومت عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تیار ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تیار ہے۔ اس کے اوپر جو حکمت عملی ہے اس پر غور ہو رہا ہے، اس کو وزیر اعلیٰ خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ باقی جو مذاکرات ہوئے ہیں یا یہ جو چھوٹی باتیں ہیں، اس کے اوپر اگر کوئی قابل ذکر بات ہوگی تو ہم خود آ کر میڈیا کے سامنے رکھیں گے اور آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اچھا دیکھیے، میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ حکومت کا اس کے اوپر موقف بہت واضح اور دو ٹوک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ پہلا میں نے آپ کو جو اصول ہے وہ بتا دیا ہے کہ پہلا اصول ہے ریاست کی ذمہ داری اس کے شہریوں کی طرف، ان کے جان و مال کے تحفظ کی طرف، ان کے املاک کے تحفظ کی طرف، امن و امان کے قیام کی طرف، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ ریاست کے دروازے ڈائلاگ کے لیے ہمیشہ کھلے ہونے چاہیے اور کھلے ہیں۔ اب بات رہ گئی ان کے مطالبات کی، ڈائلاگ کی، اس میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی قابل ذکر بات ہوتی تو ہم خود میڈیا کے سامنے لاتے۔ اس وقت وہ کسی قابل ذکر جگہ پر نہیں ہے، اس لیے میں اس بات پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیے، اوکے، جو آپ کی آخری بات سے بات شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو مسئلہ ہے اس میں وفاقی حکومت بھی انوالو ہے،
اس میں صوبائی حکومت بھی انوالو ہے. یہ کوئی بھی اپنی جگہ فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ باہمی بات چیت سے، افہام و تفہیم سے ایک مشترکہ حکمت عملی ہے جس پہ بات ہو رہی ہے. دوسری بات آپ نے کالعدم تنظیم کے الیکشن کے حوالے سے کی. یہ ایک آپشن بھی حکومت کے پاس موجود ہے، اس پہ غور ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ صورتحال جس طرف جا رہی ہے اس طرف اس طرح کی جو آپشنز ہیں اس پہ تو غور کرنا پڑے گا اور آگے شاید بڑھنا پڑے، لیکن اس پہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. تیسری بات آپ نے رہائی کی جو کالعدم تنظیم کے لیڈر ہیں. یہ کوئی انتظامی فیصلہ نہیں ہے. قانون میں اس کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق چلیں گے. اگر وہ فیڈرل ریویو بورڈ میں جانا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا فیصلہ ہوگا. تو اس کے اوپر تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حکومت نے ہر مطالبے کے اوپر جو بات ان سے ایگری کی تھی اس پر پیش رفت کی، لیکن دوسری طرف سے وہ پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملی، اور کل کی جو افسوسناک صورتحال تھی وہ اب پوری قوم کے سامنے ہے. وہ عاطف ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو کل شیخ رشید صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم نے تو وہاں پر کوئی فائرنگ کی نہیں. ہمارے پاس تو پولیس والوں کو تو یہ اختیار نہیں تھا، ان کے پاس تو اس وقت لاٹھیاں تھیں منتشر کرنے کے لیے مظاہرین کو. وہاں پر 27 لوگ ان کے ایسے آئے جن کے پاس آٹومیٹک اسلحہ تھا، جنہوں نے پولیس اہلکاروں کے اوپر کھلی فائرنگ کی جس سے 4 شہادتیں ہوئیں. ان کی طرف میرا نہیں خیال کہ کوئی جانی نقصان ہوا ہے. حکومت کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز سامنے لائی گئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے آپ کی بات جو ہے ہمارے طلباء کو بہت پسند آئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس میں ملک کی سالمیت کے مسئلے ہیں. اس کے اندر جب کوئی آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پوری حکمت عملی کہ کس کو کہاں روکنا ہے، ہر وقت کس جگہ پہ بات ہے، یہ باتیں عوام کے کٹہرے میں لا کر تو پبلک پول کے ذریعے ان کا فیصلہ ہو. ایسے نہیں سرکار کے اور ریاست کے فیصلے ہوتے. عوام کی امنگوں کی ترجمان حکومت ضرور ہے، لیکن یہ جو ڈائلاگ ہوتے ہیں عوام کے سامنے یہ باتیں تبھی لائی جاتی ہیں جب کسی قابل ذکر مقام پہ ہو. جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، اور اس میں کوئی گول مول بات نہیں ہے. یہ میں آپ کو بہت کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ کل رینجرز کو کال کر لیا گیا، اور یہ اس لیے کال کر دیا گیا تاکہ یہ بات پوری قوم کے سامنے ہو کہ حکومت کے سامنے تمام پالیسی آپشنز موجود ہیں. اور میں نے آپ کو پہلی نمبر پہ جو اپنا پرنسپل بتایا حکومت کا وہ یہ ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ. میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے. اگر آپ کی کوئی کنفیوژن اس میں ہے تو شاید آپ ریاست کا میسج، ہماری بات سمجھ نہیں پا رہے، لیکن ہم آپ کو بار بار بتائیں گے. جتنی دفعہ آپ پوچھیں گے آپ کو بتائیں گے. ہمارا موقف اس پہ بہت واضح اور دو ٹوک ہے. دیکھیے ہماری تو کوشش ہے کہ جلد سے جلد اس مسئلے کو ریزالو کریں، لوگوں کے لیے راستوں کی بندش ختم کریں، امن و امان قائم کریں. لیکن ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی جا سکتی. جی ون لاسٹ کوشچن. جی ون لاسٹ کوشچن. جی اف دیر از نو لاسٹ دیجیے انہیں یہ لے. یہ بتا دیے کہ آپ چاہتے ہیں سارے کپڑے کے مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، کہاں ہو رہے ہیں، کس کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ہونے کے مذاکرات کس کے ساتھ ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کے آنے سے پہلے یہ بات بتائی ہے کہ مذاکرات حکومت کی طرف سے ان کی کوشش کی گئی، پوری مخلصی کے ساتھ کی گئی، پوری سنسیریٹی کے ساتھ کی گئی، لیکن اس پہ دوسری طرف سے پیش رفت نہیں ہوئی. کل کی جو صورتحال میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی جس میں پولیس اہلکاروں کی شہادتیں ہوئیں وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے.
ہم نے ڈائلاگ کا راستہ بند نہیں کیا. میں نے ان کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ریاست کے دروازے اپنے شہریوں سے ڈائلاگ کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس ڈائلاگ کے نتیجے میں کوئی ایسی قابل ذکر بات سامنے نہیں آئی جو ہم آپ کے سامنے رکھیں. اور آج ہمارا موقف بہت کلیئر ہے کہ ہماری پہلی پرائرٹی عوام کی جان و مال کا تحفظ اور حفاظت ہے، اور اسی مقصد سے رینجرز کو بھی کال کیا گیا ہے، پولیس بھی مستعد ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بالکل مل کے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور تیار ہیں کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے. شکریہ.